बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ईमान नवाज़ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है और कुछ ही घंटे बाद इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पार्टी के कुछ लोग अडयाला जा रहे हैं। अब सवाल अगेन वही है कि क्या आज उनकी मुलाकात हो जाएगी या नहीं होगी? क्या ये सिस्टम आज इस चीज़ पर मान जाएगा कि आया मुलाकात करवा दी जाए? कोई बड़ा मसला नहीं होगा मुलाकात करवाने से, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जी मुलाकात अगर करवा दी तो फिर 8 फरवरी को जो है पता नहीं क्या हो जाएगा और इमरान खान साहब कॉल दे देंगे और फिर कोई बड़ी मुसीबत में हुकूमत आ जाएगी। लेकिन अब शायद सिस्टम को भी ये पता चल चुका है कि मुलाकात की इजाज़त दे ना दें, पीटीआई का तो वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो या ना हो, 8 फरवरी को मुल्क बंद करना ही करना है। हर मंगल हर जुमरात हम एक तमाशा देखते हैं अडयाला जेल के बाहर कि पीटीआई के कारकुन, पीटीआई की लीडरशिप वहाँ जाकर बैठती है, इंक्लूडिंग उनकी फैमिली, उनकी बहनें वहाँ जाकर बैठती हैं। ना सिर्फ उनकी बहनें, एक सूबे का वज़ीर आला CM-KP वहाँ जाकर बैठते हैं और ख़ाली बैठते नहीं हैं, उनके पास अदालती ऑर्डर्स होते हैं जिन पर अदालत ये वाज़ेह तौर पर कह देती है कि उनकी मुलाकात खान साहब से करवाई जाए। लेकिन ये सिस्टम शायद तमाम चीज़ों से बालातर हो चुका है। ना कोई कोर्ट ऑर्डर्स यहाँ माने जाते हैं, ना ही कोई रूल, ना ही कोई कानून। सब चीज़ें जो हैं सिस्टम से बालातर हो चुकी हैं और जो सिस्टम से चीज़ें बालातर नहीं थी उनको फिर हमने 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के थ्रू इतना ऊपर कर दिया है कि आज हमारे लिए कोर्ट ऑर्डर्स मैटर नहीं करते। आज हमारे लिए कैदी के जो हकूक़ हैं वो मैटर्स नहीं करते। आज बयानिए की जंग चल पड़ी है कि अदालत जो भी ऑर्डर्स देती है उसको भी चैलेंज कर दिया जाता है कि नहीं जी, इस रूल के मुताबिक ये नहीं हो सकता, इस रूल्स के मुताबिक ये नहीं हो सकता। वो रूल्स क्या माजी के लिए नहीं थे? वो रूल्स माजी में जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब नहीं थे, वो किसी के लिए नहीं थे, लेकिन आज वो इमरान खान साहब के लिए इम्प्लीमेंट हो चुके हैं क्योंकि हम ये समझ बैठे हैं कि हम सिस्टम से ऊपर चले गए हैं। पूरा सिस्टम हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। लेकिन ये हम सिर्फ ज़ुबानी कहते हैं कि हमें डर खौफ नहीं है। अगर हमें डर खौफ ना हो, इस सिस्टम को कोई डर कोई खौफ ना हो, तो एक मुलाकात इनकी गले की, जिसे कहते हैं ना, हड्डी ना बन चुका होता। और वो गले की हड्डी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि उस हड्डी को गले से बाहर निकाल दिया जाए या निगल दिया जाए, क्योंकि निगलेंगे तब भी मसला हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तब भी मसला हो जाएगा। और अगेन आज बड़ा अहम दिन है पीटीआई के लिए, क्योंकि एक लिस्ट जारी हुई और उसमें कुछ लोगों के नाम आए जो इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊं कि बैरिस्टर गौहर अली खान है, दूसरा नाम सलमान अकरम राजा साहब का है, तीसरा नाम अली जमान साहब का है, नईम पंजोता साहब हैं, चौधरी अवैस यूनस साहब हैं और मिस शमसा केयानी साहिबा हैं। ये लोग आज 2 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगे। ये वो नोटिफिकेशन है जो सामने लिस्ट आई है अडयाला जेल के लिए मिलने के लिए इमरान खान साहब की, उनके नाम है। अब ये लोग जाएंगे। सवाल अगेन वही है, आलिया हमजा साहिबा ने भी पंजाब से लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की है कि अडयाला के बाहर जाएं। तमाम टिकट होल्डर्स, ISF को लोगों को ये पैगाम दिया गया है और जो तंजीमी अहदेदारान हैं उनको भी ये बूस्ट किया गया है कि वो भी अडयाला के दर पहुँचे और एक अवामी ताकत शो की जाए। शायद अगर एक बात है कि अगर कुछ ही देर में हम देखें कि ये सब लोग अडयाला पहुंच जाते हैं तो एक फैक्टर तो इसमें ये है कि अगर ये तमाम लोग पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं हुकूमत पर शायद इतना प्रेशर आ जाए कि वो किसी एक बंदे की मुलाकात शायद करवा दें। और वो कहा यह जा रहा है कि शायद उनकी जो बहन है नौरीन न्याजी साहिबा, उनकी शायद मुलाकात हो जाए, क्योंकि अलीमा खान को माइनस करने की बातें की जा रही है मुलाकात से कि उनको माइनस करके उनकी जो बाकी बहनें हैं उनमें से किसी एक की मुलाकात हो जाएगी आज। या फिर दूसरा फार्मूला ये भी है कि क्यों ना उनके डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाए, और क्योंकि उनके डॉक्टर्स की मिसाल हमारे सामने है कि वो कभी भी कोई सियासी बात बाहर आके करते ही नहीं है और उनका तो कोई ऐसा सियासत से ताल्लुक़ ही नहीं है। तो शायद एक तजवीज़ ये भी है, और वो तजवीज़ कहाँ से आई है ये भी आप लोगों को बेहतर पता है। तो वहाँ से तजवीज़ से कुछ आई और वो एक तजवीज़ ये भी है कि या तो उनकी डॉक्टर की मुलाकात हो जाए या फिर उनकी किसी एक बहन की मुलाकात करवा दी जाए। अब देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती। और क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि पीटीआई ने भी वाहिद मुतालबा रख दिया है, जहाँ पर उनको मुतालबा रखना चाहिए वहाँ पर रख दिया है कि इमरान खान साहब से सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात ज़रूरी है और ये उनका मेन अब मुतालबा है। अब कुछ ही देर में वाज़ेह हो जाएगा और वो भी आपको अपनी वीडियो में आगाह करेंगे कि मुलाकात का क्या हवाल रहा था, किसकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। लेकिन एक क्रेडिट मैं कहती हूँ कि पीटीआई को ज़रूर देना चाहिए कि पीटीआई में जो एक मायूसी फैल चुकी थी ना,
ایٹ لیسٹ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، سہیل آفریدی صاحب ہیں اور جو باقی ان کی لیڈرشپ ہے، جو باقی کارکنان ہیں، انہوں نے آج ایٹ لیسٹ عوام کو، پارٹی کو ایک بوسٹ دے دیا ہے. جو مایوسی کی لہر تھی اس کو ختم کر دیا ہے. اسٹریٹ موومنٹ جو انہوں نے چلائی، اس سے یہ ہے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو ایک نئی سمت دے دی ہے. لوگوں کے اندر ایک سپارک جو ہے وہ دوبارہ سے اجاگر کیا ہے کہ نئی پارٹی زندہ ہے اور تمام تر معاملات چل سکتے ہیں. یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو دینا بنتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی پاورفل جماعت بن چکی ہے. آپ بھلے یہ کہہ دیں کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے، لیکن بچے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی کتنی مقبولیت ہے. کہ آپ کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں اس میں عمران خان کا نام آ جائے تو وہ چیز ہی اڑا کے رکھ دی جاتی ہے. آپ بسنت کا تہوار دیکھ لیں کہ وہ بسنت کا تہوار حکومت پنجاب بڑا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی ہم نے ثقافت کو دوبارہ زندہ کیا، ہم نے اپنی روایت کو دوبارہ زندہ کیا. لیکن وہی روایت، وہی ثقافت ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی. کیوں؟ کیونکہ کہہ دیا گیا جی ہوا اڑ گئی کہ وہ جی پتنگوں پہ بھی خان کی تصویر آئے گی، تو پھر جی دوبارہ سے آپ کو میٹنگز کرنی پڑی، پھر آپ کو پابندیاں لگانی پڑی کہ جی پتنگوں پر جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کے کتب نہیں چھپیں گے، کوئی اسلامی چیز نہیں ہوگی، کوئی تصویر نہیں ہوگی. وہ بھی انفارچونیٹلی آپ کو ایک پابندی لگوانی پڑی. پھر آپ کو نقدہ کوکا گانے پہ بھی پابندی لگانی پڑی. آپ کو ہر جگہ پابندی لگانی پڑتی ہے. تو پھر آخر آپ لوگ مان کیوں نہیں رہے کہ سسٹم سے بھی شاید سسٹم گھبرا رہا ہے اس وقت خان سے؟ کیونکہ ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ایک سٹیپ لیتی ہے، ضرور لیتی ہے اچھائی کا، لیکن وہ انہی کے لیے جو ہے وہ بالِ جان بن جاتا ہے. اور ماضی کی اگزامپلس بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ تحریک لبیک کی اگزامپل ہے کہ 3 گھنٹے کے آپریشن میں بڑی جنونی جماعت ہے جس کے جو کارکن ہیں وہ بڑے جنونی ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے آپریشن میں تحریک لبیک والے کہاں جاتے ہیں؟ ختم شد. آج آپ ڈھونڈیں آپ کو تحریک لبیک کا کوئی بندہ نہیں ملے گا. سب ایسا لگتا ہے جیسے دی اینڈ والی سٹوری ہو گئی ہے. لیکن پی ٹی آئی پر کتنے آپریشنز کیے گئے؟ گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. آپ نے بلہ چھین لیا. آپ نے پوری پارٹی کو کیمپین نہیں چلانے دی کھل کر. آپ نے فارم 45 فارم 47 کا ایک نیا شوشہ بھی چھوڑ دیا. آپ نے مخصوص سیٹیں لے لی. آپ نے ان کے لیڈر کو جیل میں بند کر دیا. آپ نے ان کی ملاقاتیں بند کر دی. لیکن پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کوئی بھی منصوبہ شروع کرتے ہیں وہ زیرو ہو جاتا ہے. صرف ایک عمران خان کا نام ہے جس سے آپ گھبرا رہے ہیں. آپ نے ٹی وی چینلز پہ اس کا نام بند کر دیا. آپ نے ہر جگہ اس کی تصویر بند کر دی. آپ نے بانی کرنا شروع کر دیا. لیکن عوام نے جو کہا نا، عوام نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو مسترد نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا اور ہم انہی کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اور اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اب جی اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ بات جو میں اس ویڈیو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ کس حوالے سے ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کا جو آج گزشتہ روز اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی باقاعدہ طور پر تیاری پکڑ لی گئی ہے 8 فروری کے حوالے سے کہ پورے ملک کو بند کرنا ہے. پی ٹی آئی اپنے تمام ورکرز کو بھی ہدایات دے رہی ہے کہ کس نے کہاں پر کیا ڈیوٹی کرنی ہے، اور تمام تر تیاری پی ٹی آئی کی مکمل ہے. پہیا جم ہڑتال ہوگی، ملک بند کیا جائے گا. اور دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے بھی تیاری پکڑ لی ہے کہ ان کو کیسے بند کرنا ہے، کیسے. ظاہر سسٹم سے آپ جو ہے وہ شاید ڈر رہا ہے سسٹم، لیکن آپ مانیں گے نہیں کیونکہ مقبولیت جو کم ہے عمران خان صاحب کی بقول آپ کے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ تمام ہتھ کنڈے کرنا ہے. امپورٹنٹ خبر جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا وہ ہے اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیلی ہسٹورین ہے ڈاکٹر ہائم برشٹ زیبنر کے نام سے. یہ ہسٹورین اسرائیل کے کیا کہتے ہیں، یہ بڑا ہی دعویٰ کر رہے ہیں. اور یہ دعویٰ کس چیز کا ہے؟ یہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ اسرائیل بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے. اور یہ کوئی چھوٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اسرائیل بی ایل اے جیسے گروہ کو، اس ٹائپ کے گروہ کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ تو بڑے سوالات اٹھاتے ہیں. آپ کے غزہ بورڈ پیس میں شمولیت پر سب سے بڑا سوال اٹھاتا ہے یہ نقطہ. اور اس کے بعد جو آپ کے امریکہ کے ساتھ ٹائز مضبوط ہو رہی ہیں، جس کو آپ بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سمت میں جا رہے ہیں، اچھی سمت میں جا رہے ہیں، ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. تو اس سٹیٹمنٹ اور یہ دعویٰ اگر درست ہوتا ہے کہ واقعی آپ بھارت کہتے ہیں کہ بھارت کی پراکسی وار کا ہم نشانہ بن رہے ہیں، بھارت بی ایل اے کو پراکسی وار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کی پراکسی کی وجہ سے ہمارے بچے، ہماری خواتین وہاں پر شہید ہو رہی ہیں، جس طرح سے وہاں پہ کتنے شہروں پر حملے کیے گئے.
بینکس لوٹے گئے، خوف و ہراس پھیلایا گیا، ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، اگر تو اس میں اسرائیل بھی انوالو ہے تو یہ تو آپ کے لیے بڑے سوال کے نشان ہیں جو آپ لوگ جن کے اوپر فخر کر رہے ہیں. یہ حکومت جن اقدام پر فخر کر رہی ہے تو یہ اٹسیلف حکومت کے لیے بھی آنے والے وقتوں میں اگر یہ دعویٰ درست ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسرائیل اگر ہمارے کنٹری میں بلوچستان میں ایک BLA کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اس حوالے سے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے آج ایک ایمان مزاری صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر دی ہے اور رپورٹ کیا ہے، اور اس میں ہادی علی چٹھا کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ جن کو جو سزائیں دی گئی ہیں 17 سال کی ان کو قلعدم قرار دیا جائے. اور انہوں نے باقاعدہ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، اور جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھاتی تھی ایمان مزاری صاحبہ، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بوگس کیس ہے. اینٹی اسٹیٹ ٹویٹس کے بارے میں جو یہ کیس بنایا گیا یہ بوگس کیس ہے اور اس کو فوراً قلعدم قرار دینا چاہیے. پاکستانی اتھارٹیز مسٹ اینڈ دا جوڈیشل ہراسمنٹ اینڈ ٹیکٹکس یوز ٹو سائلنٹ ڈائسنٹ اینڈ انٹیمیڈیٹ دوز ہو ڈیفینڈ ہیومن رائٹس. تو یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے آج یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کی سزاؤں کو بھی قلعدم قرار دیا جائے. تو یہ آج کی ساری ڈیولپمنٹ ہے. جیسے ہی عمران خان صاحب سے اگر تو آج ملاقات ہو جاتی ہے تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بھی آگاہ کریں گے. اور ایک اور تاثر میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید PTI جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے اور انہی کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو چلیں خیبر پختونخوا میں تو PTI کی وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں کی صوبائی حکومت تعاون نہیں کر رہی آپ کے ساتھ، اور وہاں پر سہیل آفریدی صاحب بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اسی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا. تو پلیز اس چیز کا بھی آنسر کیجئے کہ بلوچستان میں جہاں پر سسٹم آپ کے ساتھ ہے، جہاں پر اسٹیبلشمنٹ فل سپورٹ کر رہی ہے، وہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا، وہاں پر کیا مسائل ہیں. آپ 1952 کی مثال دیکھ لیں، تب سے گیس کا مسئلہ آیا ہوا ہے، لیکن وہاں سے گیس پنجاب میں چلی جاتی ہے، آگے پورے ملک میں چلی جاتی ہے، لیکن آج بھی جو ہماری بلوچ عوام ہے وہ لکڑیاں جلا کر کھانا پکا رہی ہے. تو اس کا بھی ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ باقی پنجگور جیسے علاقوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر 5 سال سے انٹرنیٹ بند ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک پتھر کے زمانے میں آپ ان کو دھکیل رہے ہیں، اور پھر آپ ان چیزوں کا جواب نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. ان چیزوں کا جواب بھی دیں کہ چلیں خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت تعاون نہیں کری تو بلوچستان میں کس چیز کا مسئلہ ہے، وہاں پر کیوں نہیں یہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا رہا، اور اتنے شہروں پر حملہ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حملہ ہو گیا ہے. یہ کافی المیہ کی باتیں ہیں، ان چیزوں پر دھیان نہیں ہوتا. لیکن صرف بات یہی ہے کہ اس ملک میں صرف اس وقت بیانیے کی جنگ چل چکی ہے اور مقبولیت کی جنگ چل چکی ہے کہ صرف بس تصویریں لگا لیں، فوٹو شوٹ کرا لیں، اس کے علاوہ عوام مرتی رہے. اور باقی آپ کی جو ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ فوکس جو ہے سہیل آفریدی صاحب کا وہ صوبے پر نہیں ہے، وہ آ کے اڈیالہ میں بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کا بھی تو فوکس صرف ایک ملاقات پر ہی ہے کہ نہیں کروانی، آپ لوگ بھی کروا دیں، مسئلہ حل کر دیں. ویڈیو کے اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.